وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا رمضان؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول اور منظور کرے، ہماری عبادات کو قبول و منظور کرے، اور ہمیں سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ ہم 8ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ اس پارہ میں زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مخاطب ہیں وہ لوگ مشرکین مکہ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آخر مشرکین مکہ کا کیا ریلیجن تھا، وہ کس پہ بلیو کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت مخالفت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ہم نے پچھلے پارے کے اینڈ میں یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھیر دیں گے ان کی آنکھیں اور ان کے دل۔ تو بہت ڈر لگتا ہے کہ کیونکہ بعض دفعہ لوگ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بس میں نماز نہیں پڑھتی ہوں نا، میں یہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے جو دین کے بارے میں ہوتی ہے تو کہتی بس دل نہیں چاہتا یا پھر وقت نہیں ملتا۔ تو ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ ہی ان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ انسان کی اتنی قدر مجال ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے سامنے جھکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جھکنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ یہی بات ہم نے لاسٹ پارے کے اینڈ میں پڑھی تھی۔ اب مشرکین مکہ جو تھے، اب دیکھیں وہ اللہ کو مانتے تھے اور وہ حج اور وہ طواف بھی کرتے تھے خانہ کعبہ کے، لیکن ان کے پاس ایسا کیا ہو گیا تھا، کیونکہ شروع میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادھر ہی چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ ان کے آباء و اجداد جو تھے جو پہلے سے اس دین پہ عمل کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کون پہلا شخص تھا جو عمر بن لوئی تھا، جس نے جو ان کے زمانے میں بڑا نیک بندہ سمجھا جاتا تھا، وہ پہلا بت لے کے آیا تھا، اور اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ کو وسیلہ بنا کر جب تم دعا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں گے، کیونکہ وہ تجارت کے سلسلے میں جب مصر کی طرف گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کیونکہ وہ نیک بندہ تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اور آہستہ آہستہ بت جو ہیں وہ ان کی عبادات کا حصہ بن گئے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات مانگ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے جو انہوں نے سنا ہوا تھا، لوگوں سے جیسے ہسٹری سنتے ہیں یا ان کے آباء و اجداد کی باتیں جو تھیں تو انہوں نے سنا ہوا تھا ان کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ معجزات ہی مانگتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بار بار معجزات مانگنے پر بھی ان کو جواب دیتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم اتار دیتے ان پر فرشتے اور گفتگو کرنے لگتے ان سے مردے اور جمع کر دیتے ہم ان کے لیے ہر چیز ان کے سامنے، تو بھی نہ تھے وہ ایمان لے آتے مگر یہ کہ چاہے اللہ، لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ایک کیا فرشتوں کی لائن بھی ان کے آگے لگ جاتی تو تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ اس سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ بھی تو نشانیاں لے کے آئے تھے، حضرت موسیٰ بھی تو نشانیاں لے کے آئے تھے، اس کے باوجود جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اسلام نہیں لائیں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ نہیں ایمان لے کے آتے، کیونکہ دیکھیں لوگوں کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے۔ اب آپ یہ جو بھی آیات ہم پڑھیں گے نا، اور ان کے آباء و اجداد کی جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان میں یہ رسمیں ہوتی تھیں اور کس طرح سے انہوں نے وہ اپنی رسمیں جو وہ دین کا حصہ بنا لیا، تو آپ اپنے اندر یہ دیکھیے گا کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے، ہم تو رسومات کو دین کا حصہ نہیں بنا رہے۔ تو اسی وجہ سے علم لینا ضروری ہے کہ ہم خود یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا تھا، اور اس کے علاوہ اگر دین میں ہم کوئی بھی چیز نہیں شامل کرتے ہیں تو وہ بدعت میں آ جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین کو اور انسانوں کو جنوں میں سے۔ اللہ اکبر!
آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کے دشمن شیاطین کو انسانوں اور جنوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمن بنا دیا، ڈالتے رہتے ہیں ان میں سے کچھ دوسروں کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر چاہتا تیرا رب تو نہ کرتے وہ ایسے، سو چھوڑ دو ان کو اور جو کچھ وہ افترا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے نا، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی امتحان کے لیے آیا ہے، تو نبیوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دشمن بنا دیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ جب وہ وسوسہ ان کے دل میں ڈالتے ہیں یا ان کو نیکی کی راہ سے ہٹاتے ہیں تو وہ کیسے ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو آپ ہمیں دیکھیے کہ ہمارا پھر کیا بنے گا۔ تو ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ ہر انسان امتحان کے اندر ہے، القاء اور وسوسے کی ایک ہی جگہ ہے دل میں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو وہ بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے، جو نیکی کی بات ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہماری نفسانی خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اور اسی کو پہچان کے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس چیز کو بھی پہچانیں اور ہم اس سے دور ہو جائیں۔ اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکہ مائل ہوں ان باتوں کی طرف دل ان لوگوں کے نہیں جو ایمان رکھتے آخرت پر، اور پسند کرے وہ انہیں، اور تاکہ کرتے رہے وہ برے کام جو وہ کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 114 میں تو کیا سوائے اللہ کے تلاش کروں میں فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب صاف مضمون والی، اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو برحق ہے، سو ہرگز نہ تم شک والوں میں سے ہو جانا، اور پوری ہیں باتیں تیرے رب کی سچائی اور انصاف میں، اور نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر کہا مان لو گے تم اکثر کا جو زمین میں ہے تو گمراہ کر دیں گے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے، نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی، اور نہیں ہے وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک اور بات اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اکثریت کے پیچھے نہ لگنا، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ آج کل کا جمہوری نظام دیکھیں نا، ہم کیا کہتے ہیں کہ جس کی طرف اکثریت ہے وہ جیت جاتا ہے، اور لیکن آپ یہ دیکھیے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون قرآن پاک میں بار بار کہا کہ قلیل ما تشکرون، کہ تھوڑے ہی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دین کی کو پیروی کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں کرتے۔ تو اکثریت کی پیروی نہیں کرنی، یہاں پہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 117 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تیرا رب یہ خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب واقف ہے اس سے جو ہدایت پر ہے۔ اور آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سو کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہو نام اللہ کا جس پر اگر تم ہو اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے۔ تو ہم کیا کھا سکتے ہیں ایسی چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو؟ تو اتنی بڑی دلیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پھر ہم بحث و مباحثے میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہوا تمہیں کہ نہ کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہو نام اللہ کا جس پر، اور وہ واضح کر چکا تمہارے لیے جو حرام ٹھہرا دیا اس نے تم پر، مگر یہ کہ ناچار ہو جاؤ تم۔ دیکھیے اللہ سبحانہ، اس سے پہلے ہم پوری آیات میں پڑھ چکے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہے، یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم پہلے سے بیان کر چکے ہیں۔ اور یقیناً بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو اپنے نفس کی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے۔ ہاں اس سے پہلے جو بات تھی وہ یہ تھے کہ ہاں جو حرام اور حلال کی بات ہو رہی تھی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے واضح ہو چکا کہ حلال اور حرام کے، مگر یہ کہ ناچار ہو جو تم اس کے کھانے کے لیے، کہ اگر کوئی ایسی مصیبت میں ہے کہ جان کی مصیبت اگر آ گئی ہے تو اس وقت آپ صرف اتنا سا حرام بھی کھا سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تیرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کو جو حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور چھپے ہوئے گناہ، کسی قسم کا گناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان کو، یقیناً وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ عنقریب سزا پائیں گے، اور اس کی جو برے کام وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ گناہ کی بات ہوتی ہے تو ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے، مت یہ کام کرو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہی گناہ کی سزا ہے۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب میں آلموسٹ 40 کے قریب سزائیں لکھی ہیں کہ جو انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں ملتی ہیں۔
اللہ सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें इतनी मुसीबत में डालूं, तुम्हारे अपने गुनाह ही काफी हैं जो तुम्हें मुसीबत में डाल देते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम पे कोई मुसीबत आती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अल्लाह की कोई नाफरमानी की है। और वो हदीस भी याद कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, उसका छोटे से छोटा उसकी सजा ये होती है कि उसके मातहत जो लोग होते हैं वो उसके नाफरमान हो जाते हैं। उसके मातहत कौन होंगे? हमारी औलाद हमारे मातहत होती है, या अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमारे अंडर जो लोग काम करते हैं, या हमारे घर के सर्वेंट जो होते हैं, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मत खाओ इसमें से ना लिया जाए नाम अल्लाह का जिस पर, और बेशक ये फिस्क है। अब देखें इतनी बड़ी बात दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया और ना खाओ वो फिस्क है। और यकीनन शयातीन डालते हैं दिलों में अपने रफीकों के ताकि झगड़ा करे वो तुमसे, और अगर अतात कबूल कर ली तुमने उनकी तो बेशक तुम भी मुशरिकों में से हो जाओगे। और क्या वो जो था मुर्दा फिर जिंदा किया हमने उसको, और अता की हमने उसके लिए रोशनी, चलता है वो जिसके जरिए लोगों के दरमियान, क्या वो है मानिंद उसके जो है अंधेरों में, और नहीं निकल सकता इसमें से। इसी तरह खुशनुमा बना दिए हमने काफरों के लिए वो अमल जो वो करते हैं। देखिए वो इंसान जिसकी जिंदगी में इस्लाम नहीं आया, जिसकी जिंदगी में, अब आसान सी एग्जाम्पल ये देखिए, हम अपनी रेगुलर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, द मोमेंट हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है तो एक नई रोशनी हमें पता चलती है। ऐसे लगता है कि जो कुछ हम कर रहे थे, हम पता नहीं कौन सी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर उसके बाद हम तौबा करने की तरफ आते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफिया मांगते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक और एंगल हमारे सामने खुलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर जिस दिल को मिल जाता है उसकी जिंदगी में सारी रोशनियां आ जाती हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इसी तरह लगा दिया हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिमों को उसके कि वो मकरू फरेब करते हैं इसमें, और नहीं मकरू फरेब करते वो मगर अपनी ही जानों के साथ, और ना ही वो कुछ शऊर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बात अल्लाह सुब्हानहू तआला समझा रहे हैं कि किसी भी बस्ती के जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जिनसे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि इनके पास तो इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें हैं, पैसा है, कारोबार है, ये नाम है उन लोगों का, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन्हीं लोगों को आजमाइश की खातिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे बना देते हैं कि वो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले होते हैं और लोग उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। देखिए किस किस, यहाँ पे आप ये देखिए कि कुरान बैना है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ही से बता रहे कि या इस दुनिया में तुम्हारे इम्तिहान किस किस तरह से होंगे। हमें किसी के पीछे नहीं लगना, हमारे पास हमारा हाजिर इमाम ये कुरान पाक है। हमें ये देखना है कि इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में क्या रहनुमाई की है। तो हमारी जिंदगी में कभी हम धोखा नहीं खा सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब आती है उनके पास कोई आयत तो कहते हैं कि हरगिज नहीं ईमान लाएंगे हम, यहाँ तक के दिया जाए हमको जैसा कुछ दिया गया अल्लाह के रसूलों को। मीन्स कि वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर भी वही आए जैसे आपके ऊपर वही आई है, या फिर हमारे ऊपर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी कोई मौजज़ा दिखाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ अनायत फरमाए वो अपनी रसालत। अनकरीब पहुंचेगी उन लोगों को जो जुर्म करते हैं जिल्लत अल्लाह के पास से, और सख्त अजाब उनके लिए कि वो मकर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बस जिसके लिए इरादा करते हैं अल्लाह के उसे हदायत बख्शे तो खोल देता है उसका सीना इस्लाम के लिए। देखें हम तो कितने नसीब वाले हैं, आप और मैं। आप देखिए हम मुसलमान कोई हम पढ़ लिख के या हमने कोई जान के कि इस्लाम क्या है तो इस्लाम में तो नहीं आए ना। हम कैसे मुसलमान है, हमारे तो माँ बाप मुसलमान थे, दादा दादी नानी नाना पूरा खानदान मुसलमान था, तो हम भी उसी बहाने से मुसलमान हो गए। इतना बड़ा करम अल्लाह सुब्हानहू तआला का हम पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खोल देते हैं उसके सीने को इस्लाम के लिए, और जिस दिन जमा करेगा वो इनको इकट्ठा। ए गुरोह जन्नात, यकीनन तुमने बहुत फायदे हासिल किए इंसानों से, और कहेंगे उनके दोस्त इंसान में से कि ए हमारे रब, हमने फायदा हासिल किया इनसे, हम एक दूसरे से फायदा हासिल करते रहे, और पहुंच के हम अपनी मुकर्रर वक्त को जो मुकर्रर किया था तूने हमारे लिए, फरमाएगा अल्लाह कि वो आग है अब तुम्हारा ठिकाना, रहोगे हमेशा इसमें, मगर जो चाहे अल्लाह, बेशक तेरा रब बड़ी हिकमत वाला और सब जानने वाला है। और आयत नंबर 129 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इसी तरह बना देंगे हम साथी बाज जालिमों को बाज का बसबब इसके जो वो करते थे।
تو اب यहाँ पे देखने की बात है कि हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारे दोस्त कौन हैं, हमारे इर्द-गिर्द कौन लोग हैं, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के ही मज़हब पर होता है। तो अल्लाह सुब्हानह तआला यहाँ पे यही बताते हैं कि जैसा इंसान होता है उसका दोस्त भी अल्लाह सुब्हानह तआला वैसे ही बना देते हैं। और अल्लाह सुब्हानह तआला ये क्यों करते हैं ऐसे? बसबब इसके जो वो अमल करते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं, ए जमात जिन्नों और इंसानों की, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल? ये किस दिन कहेंगे अल्लाह सुब्हानह तआला? क़यामत के दिन। तुम ही में से सुनाते थे तुमको मेरी आयात और डराते थे तुमको पेशी से तुम्हारे इस दिन की। कहेंगे वो गवाही देते हम खुद अपने ही खिलाफ, और धोखे में डाल रखा था उनको दुनिया की जिंदगी ने, और गवाही दी उन्होंने अब खुद अपने ही खिलाफ कि बिलाशुबा थे वो कुफर करने वाले। ये इसलिए कि नहीं है तेरा रब ऐसा कि हलाक कर दे बस्तियों को जुल्म से, और वहां के रहने वाले बेखबर हों। और आयत नंबर 122 में अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं कि हर एक के दर्जे हैं उसके अमाल के लिहाज से, और तेरा रब बेखबर नहीं है उनके अमाल से, और तेरा रब बेनियाज है, साहिब रहमत है। अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको और बना दे जानशी तुम्हारे बाद जिसको चाहे, जैसा कि पैदा किया है उसने तुमको औलाद से दूसरे लोगों की। बेशक जो वादा तुमसे किया जाता है वो आने ही वाला है, और नहीं तुम अल्लाह को आजिज करने वाले। कह दो ए लोगो तुम अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल करने वाला हूँ। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन है जिसके लिए आखिरत का घर है। बेशक नहीं फला पाएंगे जालिम लोग। और अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं और मुकर्रर करते हैं ये अल्लाह के लिए उनमें से जो उसने पैदा किया खेती में और मवेशियों में एक हिस्सा, बस कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है उनके अपने ख्याल में, और ये हमारे शरीकों के लिए है। सो जो होता है उनके शरीकों का तो नहीं पहुंचता वो अल्लाह की तरफ, और जो होता है अल्लाह का तो वो पहुंच जाता है उनके शरीकों की तरफ। बुरा है जो वो ये हुक्म देते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानह तआला हमें यही बात सिखा रहे हैं कि जो अल्लाह सुब्हानह तआला का हिस्सा होता है ना, जैसे हमने सदका किसी को देना, किसी गरीब को कोई मदद कर दी, किसी गरीब को कपड़े दे दिए, तो जो फटे पुरानी ऐसी चीजें होती हैं जो हम इस्तेमाल भी नहीं करते, हम वो देते हैं। लेकिन जब वो अपने मुजावर को देते थे, जब अपने बुतों के पास लेके जाते थे, तो बेस्ट चीज लेके जाते थे कि अगर ये नाराज हो गए तो फिर तो हमारी इस दुनिया में ही हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के हक में कमी कर देते थे, लेकिन उनके हक में कमी नहीं करते थे। और आया नंबर 137 में अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं, इसी तरह खुशनुमा बना दिया है बहुत से मुशरिकों के लिए कत्ल करना अपनी औलाद का उनके शरीकों ने, ताकि हलाकत में डाल दें उन्हें, और ताकि खलत मलत कर दे उन पर उनके दीन को। और अगर चाहता अल्लाह तो ना करते वो ऐसा, सो छोड़ दो उनको और जो कुछ वो झूठ बांधते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानह तआला यहाँ पे कत्ले औलाद की बात क्या, और उनको ये कहते थे कि देखो अगर तुम ये करोगे, अगर देवी देवताओं को तुम इसका चढ़ावा डालोगे, और वो अपने दिल की खुशी के साथ वो फख्र फील करते थे कि हम अपनी इतना बड़ा नजराना हम इनको दे रहे हैं कि हम अपनी औलाद को उनके लिए कत्ल कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये मवेशी और खेती ममनू है, नहीं खाते इसे सवाए इसके जिसे हम चाहें अपने ख्याल के मुताबिक। और बास जानवर है कि ममनू कर दी हैं उनकी पीठें सवारी के लिए, और बास जानवर के नहीं लेते नाम उन पर अल्लाह का, झूठ बांधते हुए अल्लाह पर। अनकरीब बदला देगा वो उनको इनके झूठ बांधने पर। और यहाँ पे मुशरिकीन मक्का की वो आते जिसमें वो हलाल को हराम और हराम को हलाल करते थे। अल्लाह सुब्हानह तआला कहते हैं और वो कहते हैं कि ये मवेशी और खेती ममनू है, नहीं खाते इसे सवाए इसके जिसे हम चाहें अपने ख्याल के मुताबिक। और बाज जानवर हैं कि ममनू कर दी हैं उनकी पीठें सवारी के लिए, और बाज जानवर के नहीं लेते नाम अल्लाह का उन पर, झूठ बांधते हुए अल्लाह पर। अनकरीब बदला देगा वो उनको जो वो झूठ बांधते हैं। और वो कहते हैं कि जो कुछ पेटों में है इन मवेशियों के वो मखसूस है हमारे मर्दों के लिए, और हराम है हमारी औरतों पर, और अगर वो हो मुर्दार तो वो सब इसके खाने में शरीक हैं। अनकरीब सजा देगा वो उन्हें इसकी जो वो करते हैं, यकीनन अल्लाह हिकमत वाला और बाखबर है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानह तआला मुशरिकीन मक्का की वो रसूमात जो उन्होंने दीन का हिस्सा बना दिया था, तो अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं कि ये उनकी अपनी बनाई हुई रसूमात हैं, और यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने कत्ल किया अपनी औलाद को नादानी में बगैर इल्म के, और जिन्होंने हराम ठहराया जो रिस्क दिया उन्हें अल्लाह ने, इफ्तरा करके अल्लाह पर, बिलाशुबा गुमराह हो गए वो, और नहीं है वो हदायत पाने वाले। और वही तो है जिसने पैदा किए बागात छतरियों पर चढ़े हुए और बेचढ़े हुए छतरियों पर, और खजूर और खेती के मुख्तलिफ हैं जिनके फल, और जैतून और अनार एक दूसरे से मिलते जुलते और गैर मिलते जुलते।
کھاؤ ان کے پھلوں میں سے جب وہ پھل لائیں، اور ادا کرو اس کا حق اس کی فصل کٹنے کے دن، اور نہ بیجا اڑاؤ، یقیناً وہ نہیں دوست رکھتا بیجا اڑانے والوں کو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے، کھاؤ ان میں سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اے انسان، تم شیطان کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں خوف دلواتا ہے، کبھی تمہیں دنیا کی زندگی میں مصروف کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں بتاتا ہے، وہ خوبصورت کر کے تمہیں دنیا دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا قرآن میں کہ کس کس طرح سے اس کے وار ہوں گے، تم اس سے بچتے رہنا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچا لیں گے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کا بتاتے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں۔ 8 جوڑے ہیں، یہ بھیڑوں میں سے 2 اور بکریوں میں سے 2۔ کہہ دو کہ کیا دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے اس نے، یا دونوں کے ماداؤں کو، یا جو لپٹ رہا ہے بچہ اس کے رحموں میں، دونوں ماداؤں کے، اور خبر دو مجھے علم کے ساتھ اگر ہو تم سچے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے نبی کہ کیا اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، اگر کیا ہے تو اس کی کوئی دلیل بتاؤ، اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2۔ کہو کیا دونوں نروں کو حرام کیا اس نے، یا دونوں ماداؤں کو، یا جو بچہ لپٹا ہوا ہے پیٹوں میں دونوں ماداؤں کے؟ کیا تم موجود تھے جس وقت حکم دیا تھا تم کو اللہ نے اس کا؟ تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو بغیر علم کے؟ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ کہو کہ نہیں پاتا میں اس میں جو وحی کیا گیا ہے مجھ پر کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر، کہ کھائے وہ اسے بجز اس کے کہ ہو وہ مردہ، یا لہو بہتا ہوا، یا گوشت سور کا، کہ بے شک یہ ناپاک ہے، یا کوئی گناہ کی چیز کے نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا اس پر، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے کہ نہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً تیرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اب آیت نمبر 146 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے تھے حرام کر دیا تھا ہم نے ہر ناخن والا جانور، اور گائے میں سے اور بکری میں سے حرام کر دی تھی ہم نے ان پر ان کی چربیاں، سوائے اس کے جو لگی ہوئی ہوں ان کی پیٹھوں پر یا آنتڑیوں پر، یا جو ملی ہوئی ہڈی سے، یہ سزا تھی ان کے لیے ان کی سرکشی کے سبب، اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں۔ اب کیونکہ ہوا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کیا تو اہل کتاب نے کہا کہ یہ کوئی شریعت بدل گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم پہلے ہمارے اوپر تو یہ چیزیں حرام تھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر حرام تھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کی تھی، لیکن اب وہ ہمارے اوپر حلال ہیں۔ اور آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر تکذیب کریں گے تمہاری تو کہہ دو کہ تمہارا رب رحمت والا ہے اور بڑی وسعت والا ہے، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے ہم، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ حرام ٹھہراتے ہم کوئی چیز۔ اسی طرح تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو تھے اس سے پہلے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے مزہ ہمارے عذاب کا۔ کہہ دو کہ تمہارے پاس ہے کوئی علم تو لاؤ اسے ہمارے سامنے، نہیں پیروی کرتے ہو تم مگر گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر قیاس آرائیاں کرتے۔ اب دیکھیے کہ کتنی بڑی بات نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی، کیونکہ وہ نبی اس وقت تو وہی آ رہی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتا، تم کہتے ہو کہ اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے پھر ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ خوش ہے تو ابھی تک کر رہے ہیں نا، تو ہم پہ کوئی عذاب بھی نہیں آ رہا، تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہو پھر ہمیں دکھا دے، کچھ عذاب لے کے آؤ، کچھ کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم نبی ہو۔ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ایسے سوال کیے جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ پس اللہ ہی کی حجت غالب ہے، بس اگر وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تمہیں سب کو۔ کہہ دو کہ لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کی ہیں یہ چیزیں، پھر اگر وہ گواہی دیں تو نہ گواہی دینا تم ان کے ساتھ، اور نہ پیروی کرنا خواہشات کی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور ان لوگوں کی نہیں ایمان لاتے وہ آخرت پر، اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں دوسروں کو۔
کہہ دو کہ آؤ میں سناؤں کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، یہ کہ نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، مطلب یہ کہ شرک نہ کرو، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرتے رہنا، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی کی وجہ سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے جو ہیں ظاہر ان میں سے اور جو پوشیدہ ہیں، اور نہ قتل کرو کسی جان کو جس کے قتل کو حرام کیا اللہ نے مگر جائز طور پر، یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا جس کا اللہ نے تمہیں تاکہ تم سمجھو، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریق سے جو بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کیا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ، نہیں ذمہ دار بناتے ہم کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان سے اس کی طاقت کے مطابق، فار ایگزامپل کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچے گا نا، اور اگر ہم دیکھیں کہ اچھا وہ تو اتنے امیر ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ رہے ہیں، ان کو تو اتنا اجر مل جائے گا، ہمیں کیسے اجر ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان سے اس کی وسعت کے مطابق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اور اگرچہ وہ ہو تمہارا رشتہ دار ہی، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ ہے وہ باتیں جس کا حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا راستہ سیدھا، تو تم اسی پر چلو اور نہ چلو دوسرے راستوں پر، بس جدا کر دیں گے وہ تمہیں اس راستے سے، یہ وہ باتیں ہیں حکم دیتا ہے جس کی تمہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور آیت نمبر 154 پھر عنایت کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب نعمت پوری کرنے کے لیے اس شخص پر جو نیکوکار ہے، اور تفصیل کے لیے ہر چیز کی، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے پر ایمان رکھیں۔ اور یہ کتاب نازل کی ہے کون سی؟ یہ قرآن پاک، ہم نے اسے برکت والی، تو پیروی کرو اس کی اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس کتاب کی پیروی کرو اور اس کے احکامات مانو، کیوں؟ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور آیت نمبر 156 کے کہیں تم یہ نہ کہو کہ نازل کی گئی تھی کتاب دو ہی گروہوں پر ہم سے پہلے، اور بلا شبہ ہم تھے اس کے پڑھنے پڑھانے سے عاجز، یا کہو کہ اگر یہ نازل کی جاتی ہم پر کتاب تو ہم ضرور ہو جاتے زیادہ ہدایت پانے والے ان لوگوں کی نسبت۔ تو اب قرآن ہم پہ نازل ہو گیا نا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل کو جب تم قیامت کے دن میرے سامنے حاضر ہوگے تو یہ نہ کہو میں نے حجت تمام کر دیا کہ یہ تو اہل کتاب کو تو کتاب ملی تھی تو اس لیے انہوں نے نیک عمل کیے، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا، تو اب آ گئی ہے تمہارے پاس کتاب، اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے ایسے احکامات ہیں جن پر تم عمل کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے بہتر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یقیناً آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تو کون ہوگا بڑھ کر ظالم اس سے جو تکذیب کرے اللہ کی آیات کی اور منہ پھیر لے ان سے، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ پھیرتے ہیں ہماری آیات سے بدترین عذاب کی، اس لیے کہ وہ منہ پھیرتے ہیں۔ اب دیکھیے پھر وہی بات آگی نا، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ پھیرتے ہیں کن سے؟ ہماری آیات سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو سزا دیں گے جو ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں۔ اب وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک ہمارے دل کو وہ یقین نہیں ہے نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا اگر یقین ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانیں، ہم اتنی آسانی سے لے لیں؟ ہر دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میری آیات کا انکار کیا ان کو سزا ملے گی، اور یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سزا دیں گے ان کو جو منہ پھیرتے ہیں ہماری آیات کا بدترین عذاب، اس لیے کہ وہ منہ پھیرتے ہیں۔ منہ پھیرنا تو ہے، اگر اللہ کی آیات کا نہیں مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اپنی زندگی کو اس طرح سے نہیں گزارتے جیسے اللہ کا حکم ہے، تو انکار ہی تو کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک لفظ پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا یہ منتظر ہے اس کے کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آئے خود تیرا رب، یا آ جائے کوئی نشانی تیرے رب کی
जिस दिन आ जाएगा कोई निशानी तेरे रब की तरफ से तो ना फायदा देगी किसी जान को उसका ईमान लाना, लेकिन जो ईमान लाया इससे कबल तो कमाई उसने ईमान की भलाई, कह दो तुम इंतजार करो यकीनन मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जब आखिरत आएगी, जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया से जमीन पे नजूल करेंगे, तो क्या उसको देख के तुम ईमान लाओगे? लेकिन उस दिन तो तुम्हारा ईमान लाना तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि काफिर उस दिन कहेंगे कि या रब्बल आलमीन आज काश हम मिट्टी हो जाए, या अल्लाह एक दफा हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती है कि आज अगर तुम्हारी जिंदगी में ये कुरान खुल गया है, आज तुम्हें इस बात की समझ आ गई है, तो आज से ही तौबा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते पे चलने वाले बन जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई परवाह नहीं है कि तुम सारे के सारे नेक हो जाओ या सारे के सारे बद हो जाओ, अल्लाह को कोई उसकी परवाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ ये चाहते हैं कि द डे ऑफ जजमेंट जब तुम अपने अमल लेके आओगे तो तुम अपने अमल की वजह से कहीं खसारे में ना पड़ जाओ। और अब आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने दीन को और हो गए फिरके फिरके, नहीं है तुम्हारा उनसे कोई वास्ता, दर हकीकत उनका मामला अल्लाह के जिम्मे है, फिर वो उनको बताएगा जो कुछ वो करते हैं। देखिए ये आयत पढ़ के हमें डर नहीं लगता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिरके फिरके बना दिया दिन को और उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आज देखिए हमने क्या कर लिया, इस मस्जिद वाले उधर नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो वाले उधर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये सुन्नी, ये वहाबी, ये हरी पगड़ी, किस तरह से हमने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो कोई लाएगा एक नेकी तो उसके लिए है 10 गुना उस जैसी नेकियों का, और जो कोई लाएगा एक बुराई तो नहीं सजा दी जाएगी उसे मगर उसी जैसी, और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कितनी प्यारी बात है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां दहाइयों से बढ़ गई। किस तरह से कि देखिए अगर एक नेकी करे तो 10 नेकियां मिलती हैं, और अगर एक गुनाह करो तो एक ही गुनाह मिलेगा ना। तो जिसकी इसके बावजूद भी दहाइयां जो है वो अकाइयों से बढ़ गई तो बर्बाद ही तो हो जाएगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कह दो बेशक हदायत दी है मुझे मेरे रब ने सीधी राह पर, बिल्कुल सही तरीका इब्राहिम का जो एक अल्लाह ही की तरफ हो रहा था और ना था वो मुशरिकों में से। दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमें सूरजमुखी के फूल की तरह बना दे। देखिए जहाँ पे सूरज आता है ना, सूरजमुखी का फूल उधर उधर टर्न होता रहता है। जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ जाए, जिस वक्त हमें पता चल जाए, हम उसी की तरफ, हमारा किबला वही होना चाहिए। हमारी जिंदगी का, हमारी ख्वाहिशात का, हमारे जीने का, हमारी हर चीज का किबला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ समेना व आना वाला होना चाहिए। और देखिए इतनी प्यारी आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुल ए नबी कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। अब देखिए इस आया को आप अपनी जिंदगी का वजीफा बना लें। इस आया को अपनी जिंदगी में तावीज पहनने का अगर शौक है ना तो इस आया को पहनिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे चलने वाली हो जाए। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, और नहीं है कोई शरीक जिसका, और उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं हूँ सबसे पहला फरमाबरदार। कह दो क्या सिवाय अल्लाह के मैं तलाश करूँ कोई और रब, जबकि वही रब है हर चीज का, और नहीं कमाता कोई शख्स मगर वो है उसी पर जो उसने कमाया, और नहीं उठाता कोई बोझ उठाने वाला बोझ दूसरे का। फिर अपने रब की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है तो वो बताएगा तुम्हें वो सब कुछ जिनको तुम इख्तलाफ करते थे। और वही है जिसने बनाया तुम्हें खलीफा जमीन में और बुलंद किया तुम में से एक दूसरे पर दर्जात में, ताकि आजमाइश करे वो तुम्हारी, इसमें जो कुछ उसने तुम्हें बख्शा है। बेशक तेरा रब बहुत जल्द सजा देने वाला है और बेशक वो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान भी है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी दोनों चीजें, दोनों सिफात इकट्ठी हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत जल्द सजा देने वाला भी है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला मेहरबान भी है। और देखिए इस आया में हमें इतना खूबसूरत मैसेज मिलता है कि इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को अमीर, किसी को गरीब, कोई बीमार है, कोई सेहतमंद है, कोई गोरा है, कोई काला है, हर
طرح کے ہر لیول پہ لوگوں کو رکھا ہے۔ اور وہ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ انسان اس وقت کیسے بہیو کرتا ہے، کوئی صبر کرتا ہے کہ نہیں، کوئی شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ کیونکہ سورۃ ملک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس آزمائش پہ بھی آپ نے ڈالا ہے، ہمیں اس میں پورا اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرنا، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث تھی کہ مومن کی تو شان ہی بہت ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں کوئی ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، تو وہ صبر کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں تو اس وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو وہ ہر صورت میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، پھر مقطعات ہیں جس کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی اصل اللہ ہی کو پتہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک، کہ یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی تیری طرف، فلا یکن فی صدرک، تو نہ ہو تیرا سینہ حرجن کوئی تنگی منہ اس سے، لتنذر بھی تاکہ تو ڈرائے ساتھ اس سے، وذکریٰ للمومنین اور اس میں نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اتنے سال 13 سال مکی دور میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے تبلیغ کر رہے ہیں، اور کچھ 125 لوگوں کے قریب کچھ نمبر آتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ کیوں آخر لوگ اس سے نہیں سن رہے، کیونکہ کتاب جو پیغام تھا وہ تو قرآن پاک سے ہی دے رہے تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں سے کوئی تنگی نہ آئے، اس میں ذکر ہے، اس میں نصیحت ہے، مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں بھی قرآن پاک میں پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ تم خبردار ان کو کرتے رہو، اس میں ہدایت متقیوں کے لیے ہے، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے، اور نہ پیروی کرو اس کے سوا اور رفیقوں کی، کم ہی ہے جو تم میں سے نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں تھی ہلاک کر ڈالا ہم نے جن کو، تو آن پڑا ان پر ہمارا عذاب رات میں یا جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ یہاں پہ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بستیوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو وہ لوگ بھی جب ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات دیے، تو انہوں نے وہ نہیں مانی بات ان کی، تو آخر میں کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ نہیں مانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آئے تھے۔ تو اے مسلمانوں غور کرو اس بات پہ کہ آج تم بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرو گے، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تھا ان کا پکارنا جس وقت آن پڑا ان پر ہمارا عذاب، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو اس وقت ان کا کہنے سے کیا فرق پڑا؟ کیونکہ پہلے توبہ کرنی تھی، جب عذاب کا وقت آ گیا تو اس وقت تو انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھ سے، تو اس وقت ان کی توبہ کرنا کوئی کام نہ آیا۔ تو ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے، بھیجے گئے تھے رسول جن کی طرف، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی، پھر یقیناً بیان کر دیں گے ہم ان سے اپنے علم سے، اور نہیں تھے ہم کہیں غائب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر وقت حاضر ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ہم کیا کریں۔ دیکھیں کہ اگر ہمیں اس ایک بات پہ یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، تو ہمارا ساری زندگی کا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمیں اسی لیے تو ڈر نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہو کہ ہم اکیلے ہیں، کیونکہ اکثر گناہ بندہ بڑے آرام سے اس وقت کر لیتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ ارد گرد کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر ہمیں اس وقت پتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم کبھی کوئی غلط کام کریں گے؟ اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ ہم 24 گھنٹے اپنے آپ کو یہ یاد کراتے رہیں کہ اللہ از واچنگ می، اللہ از واچنگ می، تو ہماری زندگی کے سارے قبلے ٹھیک ہو جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات بتائی،
اور وزن اس دن برحق ہے، تو وہ بھاری ہوں گے جن کی تولیں تو وہ لوگ ہی کامیاب ہوں گے، اور وہ ہلکی ہوں گی جن کی تولیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو خسارے میں ڈالا جنہوں نے اپنی جانوں کو، اور اس لیے کہ وہ کرتے تھے ہماری آیات کے بارے میں بے انصافی۔ دیکھیں پھر وہی بات آگی نا، اور اس میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اصول بتایا کہ جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال کم ہوگا وہ اس دن دوزخ میں جائے گا۔ اور وجہ کیا ہے کم ہونے کی؟ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور یقیناً ٹھہرایا ہم نے تمہارا ٹھکانہ زمین میں، اور بنا دیے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت، کم ہی ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر بنائی تمہاری شکل و صورت، پھر حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ اب یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اب آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اس نے کس چیز نے باز رکھا تجھ کو کہ نہ سجدہ کیا تو نے، جبکہ میں نے حکم دیا تجھے؟ کہا اس نے میں افضل ہوں اس سے، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا اسے مٹی سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے تکبر کیا، اس نے کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یہ تو وہ مٹی ہے جو پاؤں کے نیچے رہتی ہے، تو یہ تو اتنی حقیر ہے۔ فرمایا اللہ نے پس اتر جا یہاں سے، تو نہیں شایان ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کہیں یہاں پر، بس نکل جا، تو یقیناً ذلت اٹھانے والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے مہلت عطا فرما اس دن تک کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات لگتی ہے کہ ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اب مہلت دیں کہ قیامت کے دن تک میں ان لوگوں کو بہکاتا رہوں گا، میں ان کو جنت میں نہیں آنے دوں گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا بھی پوری کی، اور ہماری دعا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کریں گے نا جب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا کہ نکل جا، تو مردود ہے، لیکن تو میرے مومن بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ ہم تو اپنے اللہ کا غرور ہے نا، قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر سے ہمیں دیکھ کے کہیں گے کہ یہ ہے میرے وہ لوگ جن کے بارے میں میں نے ابلیس سے کہا تھا کہ تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم اس حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، آمین ثم آمین۔ پھر فرمایا اس نے کہ یقیناً تو ہے مہلت پانے والوں میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس نے کہا چونکہ گمراہ کیا ہے تو نے مجھے، یقیناً میں بیٹھوں گا۔ اب دیکھیے کہ اس کی جرات آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو یقیناً میں بیٹھوں گا ان کے گھات میں تیرے سیدھے راستے پر، اور پھر ضرور آؤں گا میں ان پر، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور نہیں پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ تو دیکھیں شیطان نے اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، ہر صورت ان کو بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقیناً جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو تم سب سے اکٹھا۔ اور اے آدم سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو جب جنت میں بھیج دیا تو کہا کہ بس کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو پوری جنت حلال تھی کہ ساری جنت میں جہاں سے چاہتے ہو بیٹھو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے پاس نہ جانا، یہ ایک حرام چیز ہے۔ ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے چھوڑ دیا، مسخر کر دیا، کچھ چیزیں گنتی کی ہیں جو ہمارے لیے حرام ہیں۔ یہی سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی کبھی غلطی میں نہ آ جانا شیطان کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان دونوں پر جو پوشیدہ تھی ان کی شرم گاہیں، اور کہا کہ کیا نہیں منع کیا تھا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے، مگر یہ کہ تم ہو جاؤ فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو ہوتا کیا کہ پھر ان کے پیٹ میں درد ہوتی، لیکن آدم علیہ السلام کا لباس کیوں اتر گیا؟
क्योंकि देखिए शैतान इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बताना चाहते हैं कि इंसान को नंगा करेगा, और इसी चीज़ को लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले से बता दिया कि देखो उसके वसवसों में ना आना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कसमें खाई उसने उन दोनों से कि यकीनन मैं तुम दोनों के लिए खैर ख्वाह हूँ। बस मायल कर दिया उसने दोनों को धोखा देकर। सो जब चखा उन्होंने मज़ा इस दरख़्त का तो खुल गई उन दोनों के सामने उनकी शर्मगाहें, और लगे वो ढाँपने अपने आप को जन्नत के पत्तों से, और पुकारा उनको उनके रब ने कि क्या नहीं मैंने मना किया था तुम दोनों को कि इस दरख़्त के पास मत जाना, और कहा था तुम दोनों से कि यकीनन शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा उन दोनों ने, ए हमारे रब, ज़ुल्म किया हमने अपनी जानों पर। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि इसने कसमें खाई थी, और वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई अल्लाह की झूठी कसम खाएगा। तो इस वजह से उन्होंने उसकी बात पे यकीन कर लिया, क्योंकि उसने उनको ये धोखा दिया कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, और तुम हमेशगी की ज़िंदगी जियोगे, और तुम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख सकोगे, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी तो थोड़ी है। तो उसकी वजह से जब वो उसकी बातों में आ गए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि इसकी बातों में ना आना। और जैसे ही वो जन्नत से निकाले गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही उनको ये दुआ सिखाई कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि ए हमारे परवरदिगार, जुल्म किया हमने अपनी जानों पर, अगर तूने ना बख्शा हमें और ना रहम किया तो यकीनन हम हो जाएंगे खसारा पाने वालों में से। फरमाया उसने, उतर जाओ तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए है जमीन में ठिकाना और जिंदगी का सामान एक वक्त मुकर्रर तक। फरमाया उसने, इसी में तुम्हारा जीना होगा और उसी में तुम्हारा मरना होगा, और उसी से तुम निकाले जाओगे। ए औलाद आदम, यकीनन उतारा है हमने तुम पर लिबास कि छुपाए तुम्हारी शर्मगाहें, और जीनत है तुम्हारे बदन के लिए। अब देखिए लिबास जो है ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत में से एक रहमत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी भी निस्बत अपने साथ देते हैं कि मैंने उतारा तुम्हारे लिए लिबास, और तकवा का लिबास वो सबसे बेहतर है। ये है अल्लाह की निशानियों में से, शायद कि तुम निशानियां कबूल करो और नसीहत हासिल करो। ए औलाद आदम, ना बहका दे तुम्हें शैतान, जिस तरह निकलवाया उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से, उतरवा दिए उन दोनों से उनके कपड़े ताकि दिखा दे उनकी शर्मगाहें। बेशक वो देखता है तुमको और उसका कबीला ऐसी जगह से कि नहीं देख सकते तुम उनको। यकीनन बनाया है हमने शैतान को रफीक उन्हीं का जो ईमान नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो तुम्हें देख सकते हैं। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया था कि जब भी हमने कपड़े चेंज करने होते हैं तो हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के करने हैं। जब हम रात को अपने दरवाजे बंद करते हैं या खिड़कियां बंद करते हैं तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस तरह से शैतान और इंसान के दरमियान में एक पर्दा हायल कर देता है। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब ये करते हैं कोई बेहयाई तो कहते हैं कि पाया है हमने इसी तरह पर अपने बाप दादों को, और अल्लाह ने हुक्म दिया है हमको इसी का। कह दो यकीनन अल्लाह नहीं हुक्म देता बेहयाई का। क्या कहते हो तुम अल्लाह पर वो बात जो तुम नहीं जानते हो। अब देखिए यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार एक बात हमें बता रहे हैं कि इनका काम क्या था, कि जब भी इनको कोई बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे तो उनको कहते थे कि नहीं हमारे बाप दादा ये करते हैं, और हमारे बाप दादा कोई ऐसे तो नहीं करते, आखिर उनको उनके बाप दादा ने बताया होगा, तो उनको अल्लाह ने ही कुछ बताया होगा तो किया होगा ना उन्होंने ऐसा। कि आज भी हम यही करते हैं कि अगर हमें कोई ये बात कह दे कि तुम ये बात कर रहे हो, ये तो इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है, या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका कोई दलील नहीं उतारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं हमारे तो माँ बाप ऐसे करते थे, हमारे तो दादा दादी ऐसे करते थे। तो आखिर वो भी, उनको भी तो पता था कि इस्लाम क्या है, तो आज तुम कोई नया इस्लाम लेके आए हो। वही इस पूरी सूरत में आप अपने आप को रख के देखिएगा कि मुशरिकीन मक्का की ये बात, कि हर दफा जब उनको किसी बात की नसीहत की जाती थी तो वो बात करते थे अपने बाप दादों की। तो आज हम तो नहीं कहीं ऐसे करते हैं। और आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि हुक्म दिया है मेरे रब ने इंसाफ का, और सीधा रखो अपना रुख हर नमाज के वक्त, और पुकारो उसी को खालिस रखकर उसी के लिए दीन को, जिस तरह इब्तदा की उसने तुम्हारी पैदाइश की, और इसी तरह तुम दोबारा लौटाए जाओगे। एक फरीक को उसने हदायत दी और एक फरीक के साबित हो चुकी उस पर गुमराही। यकीनन ये वो हैं जिन्होंने बना लिया है शैतान को रफीक अल्लाह के सिवा, और वो गुमान करते हैं कि यकीनन वही हदायत याफ्ता है। ए औलाद आदम, आरास्ता रखो अपनी जीनत से हर नमाज के वक्त,
اور کھاؤ اور پیو اور نہ بیجا اڑاؤ، یقیناً وہ نہیں پسند کرتا بیجا اڑانے والوں کو۔ اور یہاں پہ پھر وہی بات کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ کہو کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو؟ جو پیدا کی ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی۔ کہہ دو کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور انہی کے لیے خالصتاً قیامت کے دن بھی۔ اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں نا، انہی کے لیے اس دنیا میں بھی سارا کچھ ہے، سب نعمتیں، لیکن کفار کو تو ان کے صدقے مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ ساری کی ساری نعمتیں صرف ایمان والوں کو ملیں گی۔ اور کہہ دو کہ صرف حرام کیے ہیں میرے رب نے بے حیائی کے کام۔ غور کیجئے، حرام کیے ہیں میرے رب نے بے حیائی کے کام، خواہ ظاہر ہوں ان میں سے یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور سرکشی نہ حق طور پر، اور یہ کہ تم شریک بناؤ اللہ کے ساتھ اس کو نہیں نازل کی جس کی کوئی سند، اور یہ کہ کہو اللہ کے بارے میں ایسی بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر تو نہ دیر کر سکتے ہیں وہ ایک گھڑی اور نہ ہی وہ جلدی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری وہ آیات ہے جس میں تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اے اولاد آدم، جب آئیں تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، سنایا کرے تم کو میری آیات، تو جو ڈرتا رہے گا اللہ سے اور اصلاح رکھے گا تو نہ کوئی خوف ہوگا اس پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور ستابی کی ان سے، ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بس کون ہے بڑا ظالم اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیات کو؟ یہی لوگ ہیں جن کو ملتا رہے گا ان کا حصہ لکھا ہوا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے، کہیں گے وہ کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے کہ گم ہو گئے وہ سب ہم سے، اور اقرار کریں گے اپنی جانوں پر کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ارشاد ہوگا کہ داخل ہو جاؤ تم ان جماعتوں کے ساتھ جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، جہنم کی آگ میں۔ جب بھی داخل ہوگی ایک جماعت تو لعنت کرے گی اپنے جیسی دوسری جماعت پر، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں گے سب اس میں، کہے گی ان کی پچھلی جماعت ان کی اگلی جماعتوں سے کہ اے اللہ ان پر عذاب کر دگنا آتش جہنم کا۔ وہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے ہے دگنا عذاب لیکن تم نہیں جانتے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑی دوستیاں تھیں، ایک جیسے تھے نا سارے کے سارے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین یہ تو ہم سے پہلے تھے، ہم نے تو ان کی پیروی کی تھی، ان کی وجہ سے ہم گناہ کے شکار ہوتے رہے، تو یا رب العالمین ان کو دگنا عذاب دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے، کیونکہ تم نے تو علم ہی حاصل نہیں کیا، تمہارے پاس رسول بھی آئے، تمہارے پاس کتابیں آئیں، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام بینہ ملتا رہا، تم نے تو کھول کے ہی نہیں دیکھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہے گی ان کی اگلی جماعت ان کی پچھلی سے، تو نہ ہوئی تم کو ہم پر کوئی بھی فضیلت، تو چکھو مزہ عذاب کا اس کے بدلے جو تم کماتے تھے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، دیکھیں پھر وہی بات آگی نا کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور سرتابی کی ان سے، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، یہاں تک کہ گزر جائے اونٹ سوئی کے ناکے سے، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم مجرموں کو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو گناہ گار ہیں نا، آسمان کے دروازے جب ان پہ موت کا وقت آئے گا، فرشتے ان کی روحوں کو لے کے جب آسمان کی طرف جائیں گے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور ان کو دوبارہ سے زمین کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا جنت میں جانا ایسے مشکل ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے ہوگا آتش جہنم کا بچھونا، اور ان کے اوپر کا اوڑھنا بھی آتش جہنم کا، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم ظالموں کو۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، یا رب العالمین ہمیں ان میں شامل کر دے، تو نہیں بوجھ ڈالتے ہم کسی جان پر مگر اس کی استطاعت کے مطابق، ایسے ہی لوگ اہل جنت ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے،
نکال دیں گے ہم جو ان کے سینوں میں ہوگی کوئی کدورت، اور بہہ رہی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، اور کہیں گے وہ کہ شکر ہے اللہ کا جس نے راستہ دکھایا ہم کو یہاں کا، اور نہ تھے ہم ہدایت پانے والے اگر نہ یہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ۔ بے شک آئے تھے رسول ہمارے رب کے حق کے ساتھ، اور منادی کر دی جائے گی کہ یہ ہیں وہ جنت والے، اور وارث بنا دیا جائے گا ان کو اس صلے میں جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں۔ دیکھیں دنیا کی زندگی میں ابھی ہمارے پاس وقت ہے، یہاں پہ جس وقت موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت تو سارے دروازے بند ہو جائیں گے نا، عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آج جو بوئیں گے نا وہی ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ اب کوشش یہ کرنی ہے کہ اب جب ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی بینہ سمجھ آ رہی ہے، تو ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں سننا ہوگا تو آپ پہ میری ڈیٹیل کی تفسیر جو ہے آپ وہاں پہ جا کے انشاءاللہ سن سکتے ہیں، پھر آپ بہت انجوائے کریں گے، کیونکہ ابھی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم پورا پارا ختم کر دیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اور پکار کر کہیں گے اہل جنت دوزخیوں سے کہ بے شک پا لیا ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے سچا، تو کیا پایا تم نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر پکار کر کہے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو اللہ کے ظلم کرنے والوں پر۔ آپ دیکھیے یہ ظلم کیا تھا؟ شرک کا ظلم تھا نا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ذرا انجوائے کیجئے ان آیات کو کہ ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ معاملے ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے بتا رہے ہیں؟ بالکل وہی بات جو ہم تقدیر کہتے ہیں نا، کہ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جو روح اس دنیا میں آئے گی اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں کہ جنت و دوزخ میں کیا واقعات ہوں گے، کہ جنت والے لوگ دوزخ والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، دوزخ والے لوگ جنت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ سب غائب کی باتیں ہیں، اور ہم اسی طرح سے ان پہ ایمان لاتے ہیں جیسے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے تھے اس میں کجی، اور وہ آخرت سے انکار کرتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان میں ہوگی ایک اوٹ، اور اعراف پر ہوں گے کچھ آدمی جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی صورتوں سے، اور وہ پکار کر کہیں گے اہل جنت کو کہ سلامتی ہو تم پر، نہیں داخل ہوئے ہوں گے وہ اس میں، اور وہ امید رکھتے ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پہ اعراف کے لوگ وہ والے لوگ ہیں جو اعراف کہتے ہیں تھوڑی اونچی جگہ کو، کہ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہوگا جہاں پہ کچھ لوگ روکے ہوں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ جس کے نام اعمال بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے نام اعمال کم ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نام اعمال بالکل برابر برابر ہوں گے، تو کہتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو اعراف پہ ہوں گے۔ اب وہ جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ ہائے کسی طرح سے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف، تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب نہ کر تو ہمیں شامل ان لوگوں میں جو ظالم تھے۔ اب دیکھیے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ ابھی نہ وہ جنت میں، کیونکہ ان کے اعمال ایسے برابر برابر ہیں، نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ دوزخ میں نہیں جا رہے، اور گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا رہے۔ تو اب ہوا کیا کہ ایک نیکی کی خاطر اس دنیا میں ہم دیکھیں چھوٹی سی نیکی بھی کتنے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں نا، کہ چلو کوئی بات نہیں بعد میں کر لیں گے، لیکن وہاں پہ ایک نیکی کو بھی ترسیں گے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی ایک نیکی کی وجہ سے بھی نامہ اعمال تو اوپر جا سکتا ہے نا۔ تو آج ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم ہر نیکی کو بھاگ کی کرنے والے ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور پکاریں گے اہل اعراف ان لوگوں کو جنہیں وہ شناخت کرتے ہوں گے ان کی صورتوں سے۔ دیکھیں وہاں پہ پہچانیں گے ان لوگوں کو، کہیں گے کہ نہ کام آئے تمہارے جتے اور نہ ہی تکبر جو تم کیا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ دوزخ میں جب ان کو دیکھیں گے نا تو ان کو کہیں گے کہ دنیا میں تو تم بڑا فخر کرتے تھے کہ دیکھو میرے تو اتنے دوست ہیں، میں اتنی بڑی بڑی پارٹیز میں جاتی ہوں، میرے تو ملنے جلنے والے ایسے ہیں، اور کوئی اتنا تکبر جو تم کرتے تھے کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں، تو آج تمہارے تو کچھ کام نہیں آیا۔ اور آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے یہ وہی لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ نہ نوازے گا ان کو اللہ اپنی رحمت سے، اور داخل ہو جاؤ تم جنت میں، نہیں کچھ خوف تمہیں اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہ پوچھو ان سے کہ یہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ غریب بچارے یہ تو سارا وقت لگے رہتے ہیں ایسے، اور ان کی تو زندگی میں کوئی فن ہی نہیں ہے، یہ مومن لوگ جو ہیں ان کو تو مومن نہیں لگتے تھے نا۔
تو ایسے مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو ذرا کہ تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ نہ نوازے گا اللہ انہیں اپنی رحمت سے، تو آج دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کس جگہ پہ رکھا ہے۔ اور پکاریں گے اہل دوزخ اہل جنت سے کہ بہاؤ ہم پر کس قدر پانی، یا اس میں سے جو عنایت فرمایا ہے رزق میں اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں دوزخ والے لوگ جنت والے لوگوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی، ہمیں کچھ کھانا اپنی طرف سے بھیج دو۔ دیکھو جنت میں تو بے شمار کھانا ہوگا، لیکن اہل جنت ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دیا دوزخ والوں پر یہ کھانا، اور وہ کیا کھانا ہے دوزخ والوں کا؟ آپ دیکھیں پیپ دی جائے گی ان کو پینے کے لیے، اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ان کو کانٹے دار جھاڑیاں کھلائی جائیں گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے حرام کر دی ہیں یہ چیزیں کافروں کے لیے، کہ جنت والے لوگ ان کو نہیں دیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا اپنے دین کو تماشا اور کھیل، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، تو آج کے دن بھلا دیں گے ہم انہیں جس طرح سے وہ بھولے رہے اس دن کی پیشی کو، اور اس طرح جیسے وہ ہو رہے تھے ہماری آیات کا انکار کرنے والے۔ دیکھیں پھر وہی بات۔ اور اب دیکھیے آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آیتوں کا انکار کیسے کرتے تھے، کیونکہ ہماری طرح ہو سکتا ہے ان کو بھی نہ پتا ہو کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک پہنچا دی ہم نے ان کے پاس ایک کتاب، پھر تفصیل سے بیان کر دی ہم نے ان کو علم کی بنا پر، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہ منتظر ہے مگر یہ کہ اس کی تعبیر ظاہر ہو جائے؟ جس دن ظاہر ہو جائے گی اس کی تعبیر تو کہیں گے وہ لوگ جو بھولے ہوئے تھے اس کو پہلے سے کہ بے شک آئے تھے رسول ہمارے پاس رب کی طرف سے حق لے کر، تو کیا ہے ہمارے کوئی سفارشی کہ سفارش کرے ہماری، یا پھر ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں کہ ہم عمل کریں اس کے سوا۔ بے شک نقصان کیا انہوں نے اپنی جانوں کا، اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ وہ اختراع کرتے تھے۔ دیکھیں قیامت کے دن جو کچھ وہ سوچ رہے ہوں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم کیا ہم پہ کہ ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو یہ چیزیں وہ وہاں پہ کریں گے، کہ ان کو یہ ہوگا کہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں تاکہ ہم اس کے علاوہ عمل کریں جو ہم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ اور بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دن میں، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، ڈھانک دیتا ہے رات کو دن سے کہ چلا آتا ہے وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا، اور سورج اور چاند اور ستارے سب کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم کے مطابق۔ خبردار رہو اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے، بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور دعا مانگتے رہو اس سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو امید کے ساتھ، خوف سے، اور آہستہ آہستہ چپکے چپکے اور عاجزی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو۔ بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ وہی ہے جو پہنچاتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے آگے اپنی رحمت کے، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لے بادلوں کو جو بوجھل ہوتے ہیں تو ہانک دیتے ہیں ہم ان کو ایک بستی کی طرف جو مردہ تھی، پھر برسایا ہم نے ان میں پانی، پھر نکالے ہم نے اس میں ہر طرح کے پھل، اسی طرح سے نکالیں گے ہم مردوں کو قبروں سے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو زمین پاکیزہ ہے نکلتا ہے اس کا سبزہ حکم سے اس کے رب کے، اور وہ زمین جو خراب ہے نہیں نکلتا اس میں سے مگر ناقص۔ اسی طرح ہم پھر پھر کا بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات سمجھائی کہ وہ دل جو نیک ہوتے ہیں نا، اس میں جب وحی کی بارش ہوتی ہے تو اس پہ سے نیکیاں ہی پھوٹتی ہیں، اور وہ دل جو برے ہوتے ہیں جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اس پر بھی اگر وحی کی بارش ہوتی ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس سے نکلے کا بھی کیا تو سوائے گند کے وہاں سے کچھ نہیں نکلنا۔ وہی ایک ہی ہے، وہ بارش ایک ہی ہوتی ہے ہر طرح کی زمین پہ، اب یہ زمین پر ہے کہ وہ اس بارش کو کیسے لیتا ہے۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب ایک بڑے دن کا۔ کہنے لگے جو سردار تھے اس کی قوم میں، یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو گمراہی میں کھلی۔ کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی، بلکہ میں رسول ہوں سارے جہان کے رب کی طرف سے، پہنچاتا ہوں میں تمہیں پیغام اپنے رب کے، اور خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری
اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تعجب ہوا ہے تم کو کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص کے ذریعے تم میں سے، تاکہ وہ خبردار کرے تم کو، اور تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر تکذیب کی انہوں نے اس کی، تو بچا لیا ہم نے اس کو اور وہ جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور غرق کر دیا انہیں جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ یقیناً تھے وہ لوگ عقل کے اندھے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو تبلیغ کی تھی، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں 70 سے 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام جو تھا وہ عبد الشکور تھا، لیکن کیونکہ وہ اتنا گریہ زاری کرتے تھے، اتنا روتے تھے، کہ ان کا نام، ان کا لقب ہی نوح پڑ گیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب اس کے بعد جب انہوں نے، ان کی قوم نے ہر طرح سے ان کو تنگ کیا، یہاں تک کہا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ یا رب العالمین، میری قوم میری بات نہیں مانتی ہے، اب تو ان کے درمیان فیصلہ کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ۔ اب جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو پھر لوگ جب گزرتے تھے تو وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ جنگل میں کشتی بنا رہا ہے، اب یہ جنگل میں پانی کے اوپر کشتی چلائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام آرام سے اپنا کام کرتے رہے، اور جب وقت وہ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اب ان پہ عذاب آنے کا وقت آ گیا ہے، تم ہر لوگوں میں سے، ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑا جو ہے وہ اس کشتی میں بٹھا لو۔ اور کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور وہ ان کی 3 بیویاں اور خود حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک بیٹا تھا جو نافرمان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرا خاندان میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں، اور وہ نافرمان لوگوں میں سے تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب کا حکم آ گیا تو پوری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر یہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر جو رکی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آسمان تھم جا، اے زمین نگل جا پانی اپنے کو۔ اور پھر وہی لوگ جو اس وقت کے نیک لوگ تھے، انہی سے دنیا دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ توحید کا پیغام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا نا، شروع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، کیونکہ آخری نبی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی۔ اور اب یہ قرآن ہمارے لیے حاضر امام ہے۔ اب یہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور الحمدللہ ہم بڑے نصیب والے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اب آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم عاد کی بات بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور کس طرح سے ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان پہ عذاب نازل کیا۔ اور بھیجا ہم نے عاد کی طرف اس کے بھائی ہود کو، کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، تو کیا نہیں تم ڈرتے؟ کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے کہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھے حماقت میں مبتلا، اور یقیناً ہم خیال کرتے ہیں تجھے جھوٹوں میں سے۔ کہا اس نے میری قوم نہیں ہے مجھ پر کہ میں حماقت کروں، بلکہ میں رسول ہوں اللہ کا، اور میں اس کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پہنچاتا ہوں میں تمہیں پیغام اپنے رب کے، اور میں ہوں تمہارے لیے خیر خواہ اور امانت دار۔ دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں ایک بہت امانت دار شخص کی طرح مشہور تھے، بالکل ایسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کہا کرتے تھے نا کہ آپ امانت دار ہیں، اسی طرح سے حضرت ہود کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کا پیغام دیا تو وہ سارے کے سارے ان کے خلاف ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کو نیکی کی بات کہتے ہیں نا، بے شک وہ آپ کا دوست بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو جانتا بھی ہے، لیکن فوراً وہ آپ میں وہ نقص نکالنا شروع ہو جائیں گے کہ جیسے آپ پہلے ان کو جانتے ہی نہیں۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تعجب ہوا ہے تم کو کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص کے ذریعے تم میں سے، تاکہ وہ خبردار کرے تم کو۔ اور یاد کرو جب بنایا اس نے تم کو جانشی قوم نوح کے بعد، اور زیادہ عطا کی تم کو تخلیق میں وسعت، بس یاد کرو نعمتوں کی اللہ کی تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آیا ہے تو ہمارے پاس کہ ہم عبادت کرے اللہ کی جو واحد ہے، اور چھوڑ دیں ان کو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ان کو جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ اور وہ جس سے ڈراتا ہے تو ہمیں، اگر تو سچا ہے تو تو لے آ اس کو ہمارے اوپر۔
अल्लाह अकबर। देखिए वो ये कहते थे कि अगर तू सच्चा है ना तो वो अजाब लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही मामला हुआ था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे तसल्ली दे रहे हैं कि आपसे पहले भी लोगों ने यही मामला किया था अपने नबी और अपने रसूलों पर, और कहा उसने यकीनन मुकर्रर हो चुका तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब। क्या झगड़ा करते हो तुम मुझसे उन नामों के बारे में कि रख लिए जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने नहीं नाजिल की अल्लाह ने जिनके बारे में कोई सनद, तो इंतजार करो तुम, यकीनन मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। और आयत नंबर 72, और तो निजात दी हमने उसको और उसके जो थे उसके साथ अपनी रहमत से, और काट दी हमने जड़ उन लोगों की झुटलाया था जिन्होंने हमारी आयात को, और नहीं थे वो ईमान लाने वाले। भेजा हमने समूद की तरफ उसके भाई साले को, कहा उसने ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद इसके सिवा, यकीनन आ चुकी है तुम्हारे पास वाज़े दलील तुम्हारे रब की, ये ऊँटनी है अल्लाह की तुम्हारे लिए एक निशानी, तो छोड़ दो इसे खुला कि चरती फिरे अल्लाह की ज़मीन में, और ना हाथ लगाना तुम इसको बुराई से, वरना आ पकड़ेगा तुमको अज़ाब दर्दनाक। और याद करो जब बनाया उसने तुमको जानशीं आद के बाद, और आबाद किया तुमको ज़मीन में, कि तामीर करते हो तुम हवार मैदान में महल, और तराश करते हो पहाड़ों में घर, बस याद करो नेमतों को अल्लाह की, और ना फिरो ज़मीन में फसाद करते हुए। कहने लगे सरदार वो जिन्होंने तकब्बर किया उसकी कौम में से, उन लोगों से जो कमज़ोर थे और जो ईमान ले आए थे उनमें से, क्या तुम जानते हो कि साले भेजा हुआ है अपने रब की तरफ से? उन्होंने कहा यकीनन हम इस पर जो हदायत भेजी गई है उसके साथ ईमान रखते हैं। कहने लगे वो जिन्होंने तकब्बर किया था, यकीनन वो जिस पर तुम ईमान लाए हो इसका हम इनकार करते हैं। तो मार डाला उन्होंने ऊँटनी को और सरकशी की हुक्म की अपने रब की, और कहने लगे ए साले ले आ अब हम पर जिससे तू हमें डराता है, अगर तू अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है। बस आ पकड़ा उनको जलजले ने, सो रह गए वो सब के सब अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों के डिफरेंट किस्से बताकर ये बता रहे हैं कि या नबी आपकी कौम, क्योंकि आखिर में ये आया देखें जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल 13 साल गुजर गए थे मुशरिकीन मक्का को तबलीग करते हुए, अल्लाह का पैगाम देते हुए, और वो नहीं सुन रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बता रहे हैं कि देखो तुमसे पहले भी ऐसे हुआ था, तुम अपना काम करते जाओ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको किस किस तरह से हिम्मतें दिला रहे हैं। तो ना मुँह फेरा उसने उनसे और कहा ए मेरी कौम यकीनन पहुंचा दिया मैंने तुमको पैगाम अपने रब का, और खैर ख्वाही की तुम्हारी, लेकिन नहीं तुम पसंद करते खैर ख्वाहों को। अब यहाँ पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा है। कहा उन्होंने अपनी कौम से, क्या करते हो तुम ऐसा फहुश काम कि नहीं किया तुमसे पहले ऐसा काम किसी ने अहले आलम में। बेशक तुम पास जाते हो मर्दों की शहवत पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर, दर हकीकत तुम लोग हद से ज्यादा गुजरे हुए हो। और ना था जवाब उसकी कौम का मगर ये कि उन्होंने कहा कि निकाल दो इसको इस बस्ती से, यकीनन ये लोग पाकबाज बनना चाहते हैं। तो बचा लिया हमने उसको और उसके घर वालों को सिवाय इसकी बीवी के, और हो गए वो पीछे रहने वालों में से। और बरसाई हमने उन पर पत्थरों की बारिश, सो देख लो कैसा इंजाम होता है मुजरिमों का। और मदियन की तरफ भेजा हमने उसके भाई शुएब को, कहा उसने मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद सवाए उसके, यकीनन आ चुकी तुम्हारे पास वाज़े निशानियां तुम्हारे रब की तरफ से, सो पूरी किया करो तुम नाप और तोल को, और ना कम दिया करो लोगों को उनकी चीजें, और ना फसाद बर्पा करो जमीन में इसकी इस्लाह के बाद। ये बात बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम हो साहिब ईमान। और अब बात नंबर 86, और मत बैठा करो हर रास्ते पर कि डराते हो और रोकते हो अल्लाह की राह से हर उस शख्स को जो ईमान लाया है इस पर, और ढूंढते हो तुम इसमें कजी। और याद करो जब थे तुम थोड़े से और कसीर कर दिया तुमको अल्लाह ने, और देख लो कि कैसा हुआ अंजाम फसाद बर्पा करने वालों का। और अब इस पारे की आखिरी आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि है एक जमात तुम में से जो ईमान लाई है उस पर भेजा गया हूं मैं जिसके साथ, और एक जमात नहीं ईमान लाई, तो सब्र करो यहाँ तक कि फैसला कर दे अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो किस्से कौमों के बताए कि जब उन्होंने अपने रसूलों की बात नहीं मानी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब के शिकार हुए। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों के किस्से और कौमों के किस्से सुनाकर किस तरह से तसल्ली दे रहे हैं कि मक्का के लोग अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप फिक्र ना करें, आपसे पहले भी ऐसे हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी थी
کہ جب بھی ان قوموں پہ جو عذاب آیا تو جو مومن لوگ تھے ان کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا، ان کو وہاں سے نجات دے دی گئی تھی۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جو مومن بندے ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور آگے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی خوشخبری مدینہ میں ملنی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اسی لیے تیار کر رہے تھے۔ اور دیکھیے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا ٹیسٹ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کتنا بھاری امتحان تھا جب وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے تھے، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، اور وہی لوگ جو ان کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی لوگ جو ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہیں پہ تو رہتے تھے اور لوگ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، اور پیغام بھی کیا تھا کہ ایک اللہ کو مانو، دیکھیے اللہ کو وہ جانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک اللہ کی طرف پکارتے تھے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ بت بھی کون تھے؟ بتوں کی پوجا وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کو وسیلہ بناتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ ان کو بتا دو کہ میں دعا سننے والا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو ان کو بتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے اللہ سے جب مانگتے ہیں تو ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں کہ ہمارا رب ہمیں سننے والا ہے، ہمارا رب ہماری دعائیں سنے گا۔ اور انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں آپ جتنی بھی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا درجہ بخشے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں کرے، اور یہ دورہ قرآن جو ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے۔ جو لوگ بھی سن رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہماری مغفرت کر دے، اور ہم سب جنت الفردوس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔